بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام مویا جعفری ہے. آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں. چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے. 17 سالہ ثنا یوسف کے قاتل کو اسلام آباد پولیس نے, مبینہ قاتل کو, حراست میں لے لیا ہے. اور آئی جی اسلام آباد جو ہیں سید علی ناصر رضوی, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس ساری کارروائی کی ڈیٹیلز شیئر کی کہ قاتل کون تھا, کہاں سے تھا, کیوں قتل کیا. مگر اس سب کے بیچ میں جو سب سے اہم ڈیٹیل تھی وہ نہ تو قاتل کے بارے میں تھی, نہ ثنا کے بارے میں تھی, وہ آپ کے بارے میں تھی, وہ میرے بارے میں تھی. سنیے انہوں نے کیا کہا. یہ میسج بڑا کلیئر جائے کہ اگر ہماری کوئی بہن بیٹی, ہمارے کوئی ینگسٹر سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے یہ اس کو ایز پروفیشن لے رہے ہیں, یا اس میں سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے ایک بات کو آگے تک بڑھا رہے ہیں, اور اس طریقے سے اگر اپنے شوق کے طور پہ بھی اور ہابی کے طور پہ بھی اور اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے طور پر بھی اگر اس پروفیشن کو یوز کر رہے ہیں تو انکریج کرنا ہے. اس معاشرے نے عمر شیخ سے سید علی ناصر رضوی تک کا سفر بہت مشکل سے طے کیا ہے. اور ثنا یوسف جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر پاکستان کے اندر پہلی قتل ہونے والی ٹک ٹاکر نہیں ہے. اس سال کے اندر ہی تقریباً درجن بھر ٹک ٹاکس, جن میں سے زیادہ تر کا تعلق کے پی کے اور بلوچستان سے ہے, اور جن میں سے بیشتر تقریباً 90% خواتین ہیں, ان سب کا قتل جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے. اس معاشرے میں کئی عمر شیخ ہیں جو کہ گھر سے نکلی ہوئی عورت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. اس نے کیا پہنا ہوا تھا, رات کا وقت کیا ہو رہا تھا, دن کے وقت کون سی سڑک پر تھی, اس کے ساتھ کوئی مرد تھا یا نہیں تھا. پہلے تو یہ حیران ہو کہ 3 بچوں کی ماں ہے, اکیلی ڈرائیور ہے, آپ ڈیفینس سے نکلی ہو, آپ سیدھا روڈ لو, جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی ہے, اور گھر چلی جاؤ. اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنے پیٹرول چیک کر لو, کیونکہ اس سائڈ پیٹرول پمپ نہیں ہوتے. بہرحال یہ مسئلہ تھا ان کا. وہ جیسے ہی انہوں نے ٹول پلازا یا نہیں. اور یہ سوال کرنے والے وہ تمام لوگ جو کہ آپ کو انٹرنیٹ پر بھی نظر آتے ہیں, ان کی اگر آپ اپنے انٹرنیٹ کی کروم ہسٹریز یا انٹرنیٹ براؤزر کی ہسٹریز یا کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی ہسٹریز کھول کے دیکھ لیں اور اس کو پبلک کرنے کی بات کریں, تو وہ شاید خودکشی کرنا زیادہ بہتر سمجھیں گے بجائے اس کے کہ وہ سب پوری دنیا کے سامنے آ جائے. تو یہ جو معاشرے کے اندر پاکستانی عورت کی زندگی کے پل پل, اس کے ہر فعل کے ساتھ غیرت کے عنصر کو جوڑنا جو ہے, اس کا جو رجحان ہے, آج اس پریس کانفرنس نے اس کے اوپر ایک بہت کاری ضرب لگائی ہے. مگر کیا اس سے فرق پڑے گا؟ کیا ہمارے ملک کے اندر, کیا ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس ساری سوچ کے خلاف جو یہ موومنٹ ہے وہ کیا ختم ہوگی؟ آج ثنا یوسف جو ہے اس کے قاتل کا تو پتہ لگ گیا, مگر ان تمام سوشل میڈیا پر, ٹک ٹاک ہو, فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, اس کے اوپر جو خواتین اپنے اکاؤنٹس بناتے ہیں, اس کی وجہ کوئی بھی ہو, جیسے علی ناصر رضوی نے کہا. اور یہ جو قتل کرنے کا رجحان ہے یا اس کے خلاف جو غصہ ہے اور غم ہے, پاکستان کے اندر جو پیدر شاہی نظام ہے, پیٹریارکل سسٹم ہے, اس کا مقصد اور مطلب اور اس کا قتل کرنے کی موٹیویشن, کہیں پر تو میل انا کا مسئلہ ہے. یہاں پر جو فیصل آباد سے لڑکا 22 سال کا, اس نے صرف انکار کرنے کے اوپر بارہا, پہلے تو سوشل میڈیا پر انکار کرتی رہی وہ بچی کہ مجھے اس طرح کی کسی چیز کے اندر, کسی دوستی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد جب وہ 8 گھنٹے اس کے دروازے کے باہر بیٹھا رہا اور اس نے اس کے بعد بھی اس کو انکار کیا, تو وہ چلا گیا اور اس نے جا کر اس کو قتل کر دیا. اس سے وہ اپنی ایگو ہرٹ ہونی جو ہے وہ برداشت نہیں. اور یہ ایگو کا مسئلہ صرف اور صرف انکار سے نہیں ہے. سوشل میڈیا, ٹک ٹاک, ان تمام پلیٹ فارمز کے اوپر جو کہ پیسے دے رہے ہیں اور پے کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر خواتین کو ایک راستہ دکھا رہے ہیں جس سے وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے کسی بھی قسم کی امپاورمنٹ جو ہے وہ اپنی طاقت, اپنے کنٹرول کو چیلنج کرتی ہے ان لوگوں کی جن کے اپنے ذہن, دل اور اوقات بہت چھوٹی. اس واقعے کے اوپر اگر آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو وہاں پر بہت ساری بہت انٹرسٹنگ ٹویٹس ملیں گی, جہاں پر سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بچی کے قتل ہونے کے فوراً بعد اب مزہ آئے گا, ابھی ہم نے 2 پشاور میں مارے ہیں, انتظار کرو اگلوں کے لیے. پوری ناموں کی لسٹیں تک جاری کی گئیں کہ آگے کس کس کو سب سے پہلے قتل ہونا چاہیے. تو یہ سب کا سب, اس کی جو گراس روٹس ہیں, اس کی جو بنیادیں ہیں وہ بہت ڈیپ ہیں, اور ان کو اپروٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو جو اپنا
تعلیمی نظام ہے، جو ہمیں اپنا مورل سسٹم ہے، اپنی سوسائٹی کا مورل کمپس ہے، اس کے حوالے سے چیزیں بہت زیادہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایسے لیڈرز کی جن کی سوچ جو ہے وہ اس کے ساتھ الائن کرتی ہو، جو صرف اور صرف آپ کی میرے جو اپروول ریٹنگز ہیں اس کے لیے کھڑے ہو کر جب اپنے اوپر ظلم کی بات ہو تب تو ان کو وہ عورت کارڈ کھیلتا ہوا جو ہے کھیلنا بہت جو ہے آپ کہہ لیں فائدہ مند لگے، مگر جب کسی اور کی ماں، بہن، بہو، بیٹی کے ساتھ وہی پولیس بدتمیزی اور بد تہذیبی کرے، ان کے چادر اور چار دیواری کا جو ہے وہ اس کو پامال کرے اور اس کے بعد ان کی حد تک عزت کرے، تو اس کے اوپر خاموشی اختیار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس فلسفی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ اس کا کریڈٹ اس وقت تک نہیں لے سکتے کہ وہ جب تک اپنے حکومت کے اندر ہونے والی عورتوں کے ساتھ بد تہذیبی، چادر اور چار دیواری کی پامالی کی ذمہ داری نہیں لیتے اور اس کے خلاف بات نہیں کرتے۔ لیکن یہ سب کچھ تو پاکستان کے اندر پتہ نہیں کب تک ہوگا اور کب تک ہم اس جو ہے موقع تک پہنچیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ سوچ تبدیل ہو، لیکن اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے پاکستان کے اندر وہ کافی پیچیدہ ہو گیا ہے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو اب جو ہے وہ پیٹرن ان چیف آف پاکستان تحریک انصاف، آپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے ان کو نامینیٹ کر دیا ہے۔ تمام کے تمام فیصلے جو ہیں وہ اب عمران خان صاحب کی جانب سے ہوں گے۔ ایک تو یہ بڑی خبر ہے، دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جو دو لوگ ان کے انڈر کام کریں گے اور عمران خان صاحب کے بعد جن دو لوگوں کا آپ کہہ لیں کہ ڈیسیجن مانا جائے گا ہائرارکی میں، وہ عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، وہ تمام کے تمام جن کی ملاقات خان صاحب سے نہ ہونے کے برابر کروائی جاتی تھی۔ سلمان اکرم راجہ تو کئی مہینوں انتظار کرتے رہے اور اس کے بعد جا کے ان کی ملاقات کروائی گئی۔ سو بنیادی طور کے اوپر اس وقت جو ہے وہ ڈوز کی بجائے ہاکس کا جو ہے تسلط اڈیالہ جیل کے اندر زیادہ اور ضرورت زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب اگر ڈوز کی بات کریں تو بیرسٹر گوہر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال تو دی ہے مگر اس کی کوئی ڈیٹ یا کوئی ٹائم فریم وضع نہیں کیا، اس لیے کسی بھی قسم کی جلد بازی یا کسی بھی قسم کی کسی لیڈر کو کوئی ڈیٹ دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تحمل کے ساتھ اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر عمران خان صاحب کی ڈیٹ دینے کا انتظار کیا جائے، تو وہ بنیادی طور پہ ڈف کا رول پلے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ بڑی تسلی سے، بڑے آرام کے ساتھ پی ٹی آئی کی ٹینشن لینی چھوڑ دیں اور آپ اپنے صوبے کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر زور دیں، اس کے اوپر دھیان دیں، کیونکہ یہ معاملات اب کوئی اور دیکھے گا۔ سو بیسیکلی جو پورے کا پورا آپ کو ایک سیٹ اپ نظر آ رہا ہے وہ تھوڑی سی اگریسو پالیٹکس کی جانب نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں پہلے ہی کہ وہ بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس میز پر بیٹھنے کے لیے بھی کوئی لیوریج نہیں رہ گیا ہوا تھا۔ بات دوبارہ لے کر آتے ہیں حلیمہ خان کی جانب، کیونکہ وہ ایک اہم بات ہے، اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ایک طرف حلیمہ خان کہتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ میز پر بیٹھیں، آپ ہمارے ساتھ بات کریں اسٹیبلشمنٹ کو، آپ ہمارے ساتھ بات کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ اور دوسری جانب حلیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جی فلانے بندے کو نہیں ملنا، تنویر احمد کو نہیں ملنا، اے بی سی کو نہیں ملنا، کیوں؟ کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ۔ تو بھی آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے۔ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آ کر خان صاحب سے میز کے آمنے سامنے بیٹھیں گے اور مذاکرات کریں گے، تو آپ نہ صرف ڈیلیوژنل ہیں بلکہ آپ کو حقیقت اور معاملات کے حوالے سے بہت اچھی جسے کہتے ہیں کہ اندازہ نہیں ہے کہ سچویشن کہاں پر کھڑی ہے۔ سو ان ساری چیزوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر آپ کو جو اسٹیبلشمنٹ کے فنکشنریز ہیں ان کے ساتھ بات کرنا منظور نہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز چن لیں۔ سو اب جا کر جو سچویشن جہاں پر کھڑی ہے اس کو اگر آپ سمرائز کریں تو میرے خیال میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اندرونی کیفیت تھی، جو ڈویژنز تھی، جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا کہ ان کو ایک جگہ پر ایک میز پر بیٹھ کر پہلے آپس میں اپنے بیانیوں کو یکسوئی دینے کی ضرورت ہے۔ سو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہو پایا، وہ فیل ہو گیا ہے۔ ان کی جو ڈویژنز ہیں وہ اس قدر خوفناک ہیں کہ وہ سب لوگ مل کر ایک پیج پر نہیں آ سکے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اب تمام چیزوں کا بیڑا خود اٹھا لیا ہے اور تمام فیصلے جو ہیں وہ اب اڈیالہ پہلے بھی ہو رہے تھے مگر اب بیانیہ بھی، اب کسی قسم کا کوئی ذکر بھی، کوئی سٹیٹمنٹ بھی سوائے اڈیالہ کے
کہیں اور سے نہیں آئے گی، اور وہ اڈیالہ سے بھی اگر آئے گی تو یا تو سلمان اکرم راجہ بتائیں گے اور یا پھر بیرسٹر عمر ایوب بتائیں گے۔ باقی کسی اور کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، چاہے وہ فیصل چودھری ہوں، چاہے وہ فواد چودھری ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں جو باہر آ کر پنجوتا صاحب ہوں، بڑے سب قابل احترام لوگ ہیں، مگر وہ جو کچھ کہیں گے وہ خان صاحب کی کہی ہوئی بات تصور نہیں کی جائے گی۔ خان صاحب کا بیانیہ، خان صاحب کا سٹانس صرف اور صرف سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب جو ہے وہ دیں گے۔ اب سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اتنا بڑا اعلان کرنے کے بعد اگر ان دونوں کی ملاقاتیں ہی بند کر دی جائیں تو پھر کیا یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ بھی چوک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو وقت کے ساتھ آنے والے ویک میں پتہ لگے گا، مگر ابھی کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک ہاکش اگریسو موڈ پر کنٹینیو کر رہی ہے، اور اس ہاکش اور اگریسو موڈ کا جو اگلا پڑاؤ ہے وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کے میجرز کا پہلا جواب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے آپ کی آنکھوں کے سامنے پی ٹی آئی کے ایم این اے کو 10 سال قید 9 مئی کے کیس میں دے کر دیا تھا۔ اس کے بعد خان صاحب کے خلاف نئے نیب ریفرنسز جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب اس طرح کی جو اس میں کنٹینیویشن ہے، اس کے اوپر اب اگلا پتا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کیا پھینکتی ہے یہ آنے والے ویک میں ہمیں پتہ لگے گا۔ جیسے جیسے ڈیولپ ہوگی سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔